اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بھائیو، دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق. فرمایا محسن اعظم فخر رسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات امت پر بے شمار ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ امت سے کسی بھی احسان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. بے شک مگر اللہ کا حکم جان کر اگر کوئی امتی حق ادا کرے تو اس کی خوش نصیبی ہے. سب حقوق سے پہلے اور بہت ہی بڑے درجے کا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون یعنی شریعت کی حفاظت کریں، اور سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائے. اور یہ حق امت پر فرض ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی پورے ایمان والا نہ ہوگا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ اور اولاد اور اس کی جان اور کل چیزوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ بن جاؤں. اور جس نے میرے طریقے سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی اور وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا. اللہ بھائیو دوستو، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. بھائی دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، بتایا کہ سچی محبت کا یہ اثر ضرور رہتا ہے کہ محبوب کے طریقے اور قول و فعل کی موافقت کی جائے. قول و فعل کی موافقت کی جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں اور پیارے ہیں بجز میری جان کہ جان بہت پیاری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. اللہ بھائیو دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ خود ہی غور کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں. اگر ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے زندگی نہیں گزارتے. دوستو داڑھی رکھنی
نبی کی سنت ہے، مگر اپنے چہرے کو کیا کرتے ہیں؟ صاف کر دیتے ہیں، فٹ بال کا میدان بنا دیتے ہیں۔ لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، مگر ہمارا لباس غیروں کا طریقہ والا ہے۔ ہمارا چلنا پھرنا، بات کرنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ تمام کی تمام جو ہماری زندگی جو گزر رہی ہیں، یہ پوری زندگی ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی نماز نہیں چھوڑا، اور آج ہم نماز چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے؟ نہیں بھائی دوستو بزرگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ قرۃ عین فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ہم نماز چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اب ہم اور آپ خود غور سے کر سکتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ہم ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ بھائیو دوستو اور میرے عزیز ساتھیو، کیا فرمایا؟ جب تک کہ میں اس کی جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ پھر ذرا سوچ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی کتاب نازل فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ پیاری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اب بات درست ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی۔ اس بات کو سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی، مگر جس نے میرا کہنا نہ مانا وہ نہیں ہو سکتا ہے جنت میں داخل۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنا کس نے نہ مانا؟ فرمایا، جس نے میری تابعداری کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے کہنا نہ مانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ درود و سلام بہت زیادہ پڑھا جائے۔ سب سے اعلیٰ درجے کی اور افضل درجے کا جو درود ہے بھائیو دوستو، درود و سلام ہے، وہ کیا ہے؟ درود ابراہیمی ہے۔ سب سے افضل سلام وہ ہے جو نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ وہ کون سا سلام ہے بھائی دوستو؟ جب ہم نماز میں تشہد میں بیٹھتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، نماز کے اندر پڑھتے ہیں نا، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
اس سے بہتر سلام تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ، درود و سلام بہت زیادہ پڑھا جاوے کہ کچھ تو حق ادا ہو۔ سبحان اللہ۔ بھائی دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، درود شریف کا پڑھنا بھی ایک عظیم الشان وظیفہ ہے۔ جس قدر زیادہ درود پڑھا جاوے گا اسی قدر محبت بڑھتی ہے، اور درود کی برکت سے آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا بن جاتا ہے۔ کوئی عاشق کہتا ہے، حضوری چاہتا ہوں اور نہیں خواہش ذرا مجھ کو، تیری دوری ستائی ہے، تیری دوری ستاتی ہے، جیب کسر یا مجھ کو، بہت دل تنگ رہتا ہوں مدینہ میں بلا مجھ کو، دکھا دے زندگی میں قصہ جنت کی فضا مجھ کو، نہ بھولے عیش جنت میں بھی اس غم کا مزہ مجھ کو، عنایت کر فضو عشق محبت یا خدا مجھ کو، خدا کا نور ہے اور ضیا چشم آدم ہے، دو عالم میں معزز ہے، معظم ہے، مکرم ہے، مجھے تاریکی دل کا نہایت رنج ہے، غم ہے، تیرا ایک جلوہ ادنا فروغ دو عالم ہے، دکھا دے چاند سامنا اے بدر الدجا مجھ کو، ہو سے ملک سلیمانی کی نہ حسرت کچھ حکومت کی، ہوس نہ بادشاہت کی نہ دولت کی نہ حشمت کی، غرض کچھ خلد سے مجھ کو نہ خواہش باغ جنت کی، نہ حوروں کی مجھے پرواہ نہ غلمانوں کی خدمت کی، نہ حوروں کی مجھے پرواہ نہ غلمانوں کی خدمت کی، تمنا ہے خدا کر دے تیری در کا گدا مجھ کو۔ بھائیو دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔